بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو یہ یعتذرون پارہ نمبر 11 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 and the verse I have selected is verse 128. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ٹرانسلیشن: تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے کہ تمہاری جنس سے ہیں؟ لیٹس ریڈ۔ سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہاری جنس سے یعنی جنس بشریت سے ہیں، اور جیسا کہ بہرحال یہ آگے انہوں نے ایک عقیدے کی بحث کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کیوں بیسٹ اگزامپل ہیں، بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، اور انہوں نے جب کر کے دکھایا، وہ جب رویہ اچھا رکھتے تھے، وہ جب خوش رہتے تھے، وہ اللہ کے شکر گزار تھے اور بیسٹ اگزامپل انہوں نے قائم کی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین، ان کی جو سیرت ہے تمہارے لیے فالو کرنا فرض ہے۔ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز، عزیز علیہ ما عنتم، جن کو تمہاری مسرت کی بات نہایا گراں گزرتی، یعنی ہی ڈزنٹ لائک دیٹ یو سفر۔ اللہ اکبر! کون سا بندہ ہے جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ یس، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اس کے علاوہ گنے چنے بندے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مومنین کو کسی مشکل میں دیکھتے تھے ان پر گراں گزرتی تھی یہ چیز، دکھ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ بہت ہی رحم دل انسان تھے۔ سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں جب انہیں کبھی کوئی خبر پہنچتی ہوگی، اگر اللہ پہنچاتے ہوں گے، مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتتی ہوگی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی انہیں یہ خبر پہنچائی جائے کہ مسلمان کس طرح کے گناہوں میں پڑ گئے ہیں، مسلمانوں نے آپ کا رستہ چھوڑ دیا ہے، مسلمان محبت تو بہت دعوے کرتے ہیں آپ سے، لیکن نہ انہوں نے اپنے گھروں میں آپ کی سنتوں کو امپلیمنٹ کیا ہے، نہ انہوں نے اپنی لائف سٹائل میں آپ کی سنتوں کو امپلیمنٹ کیا ہے، نہ آپ کا اخلاق پکڑا ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پکڑی ہیں جو تلقین کی ہمارے نبی نے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے سے، نہ ہمارے شادی بیاہوں میں، نہ ہمارے کسی ڈیلنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نظر آ رہے ہیں، تو کیا بیتتی ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اسی لیے یہاں پر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے نبی دکھ کرتے ہیں تمہاری حالت میں، اور تمہارے نبی پر گراں گزرتی، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تمہارا نبی اس پر جو ہے وہ اس کو افسوس ہوتا ہے۔ ایسا سنسیئر کون ہو سکتا ہے؟ میں یوتھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان جتنا نبی آپ سے سنسیئر ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اور نبی، یس ماں باپ بھی، ہم کس کس کو دل دے بیٹھتے ہیں، ہم کس کس انسان کے پیچھے اپنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں، ہم اس انسان کے پیچھے ساری ساری رات جاگتے ہیں، یہ جو عشق مشوقیوں کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم اللہ رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم ایک انسان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا حدیں پار کر دیتے ہیں۔ کیا واقعی وہ انسان ہمارے ساتھ مخلص ہیں؟ کیا وہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے۔ جتنا سنسیئر اللہ کے نبی کوئی نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ہر وقت تمہاری فائدے کی بات کرتے ہیں، وہ نبی ہر وقت تمہاری منفعت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نبی کیسے تمہیں کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں کہ تم کہو کہ یار یہ تو بڑی مشکل بات ہے ایکٹ کرنا۔ ہمارے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی ہے، ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا جب کوئی حکم آتا ہے، تو ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا اس حکم کی پیروی کرتے ہیں؟ ہمارے لفظ جو ہے وہ کیا صرف باتوں میں ہے؟ کیا ہم اپنے نبی سے محبت جو ہے صرف باتوں میں کرتے ہیں؟
کیا ہم عمل سے بھی اپنے نبی کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ صحابہ ایسے فالو کرتے تھے نبی کو. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد میں, اور سامنے کسی شخص کو انہوں نے کہا, جو بالکل ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو گیا, اس شخص کو اجلس بیٹھ جاؤ. دروازے سے جو شخص انٹر ہو رہا تھا وہ اسی وقت دروازے پہ بیٹھ گیا, کویسچن کیے بغیر کہ میں دروازے پہ کیوں بیٹھوں. اس نے صرف اللہ کے نبی کی یہ بات سنی, اجلس, اور وہ بیٹھ گیا وہاں پہ. دیٹس اٹ. ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار جا رہے تھے ایک راستے سے, تو راستے میں پتھر آیا, راستے میں ایک جگہ آئی, تو وہاں سے انہوں نے ٹھوکر کھائی جان بوجھ کے, اور وہاں کوئی پتھر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ان کے ساتھ جو صحابی تھا اس نے کہا کہ آپ یہاں سے کیوں ٹھوکر کھائی, مجھے بڑی سٹرینج بات لگی. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا کیونکہ میں ایک بار یہاں سے گزرا تھا اور میرے نبی کو یہاں سے ٹھوکر لگی تھی, تو میں نے ان کی محبت میں ٹھوکر کھائی ہے. اتنی فالوئنگ, اتنی محبت, اتنا پیشن. آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ نور کی, پردے والی, کہ اپنے جلباب کو آگے لٹکا لو, صحابیات نے اپنی چادریں کاٹ کاٹ کے اور کپڑے کاٹ کاٹ کے وہ جلباب بنائے تھے اور اپنے آگے لٹکا لیے تھے. یعنی کس چیز کی ہم محبت کی جو ہے وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا ہم اپنے نبی کے حکم پہ پردہ کرتے ہیں؟ کیا حجاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے؟ کیا ماڈسٹ ڈریسنگ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے؟ کیا رشتہ داروں سے صلہ رحمی یہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے؟ کیا لوگوں سے شفقت رکھنا یہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے؟ تو ہم کون سی سنت فالو کریں اللہ کے نبی کی؟ اس لیے وہ نبی جو ہمارے فائدے کی بات کرتا ہے اس کی ہم سنتے نہیں ہیں, اور وہ لوگ جو ہمارے فائدے مند, مطلب فائدہ تو دور کی بات, ہمارے نقصان کی انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے. یہ میڈیا ہو گئے, یہ برانڈز ہو گئے جو ہمیں کسٹمرز بنانا چاہتے ہیں, بجائے کہ ہم اللہ کا بندہ, اللہ کی بندی بنے, وہ ہمیں کسٹمرز بنا رہے ہیں. انہوں نے ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے اپنی فالوئنگ کے پیچھے. سیلیبریٹیز کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں, انسٹاگرام فالو کرتے ہیں ان کا, کہتے ہیں جی ہمیں وہ بہت پیاری لگتی ہیں فلانی ماڈل یا جو بھی. عجیب بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بات ماننی نہیں, اور سیلیبریٹیز کی بات اور ان کا لائف سٹائل ہم ایسے فالو کرتے ہیں, جبکہ وہ ہمارے ساتھ مخلص بھی نہیں ہیں. ہمارے بچے فٹ بالرز کو فالو کرتے ہیں, فٹ بالرز ہمارے ساتھ مخلص ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہم کون ہیں, ہمارے نام بھی نہیں پتہ انہیں. اتنی محبت فٹ بالرز کے ساتھ, اتنی محبت کہ ان کے پوسٹرز لگائے جاتے ہیں روم میں. بھائی ایک ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو فٹ بال پسند ہے, آپ فٹ بال دیکھو, آپ کو ایک پلیئر پسند ہے, ٹھیک ہے آپ اس پلیئر کے ہنر پہ اس کو سراہو, آپ اپریشیٹ کرو اس کے اس فن کو, اس کے ایکسپرٹیز کو. بٹ اتنی محبت کہ ہیئر سٹائل بھی ویسا, ایوری تھنگ لائک دیم. تو ول دے ایکچولی, کیا وہ آپ کی سفارش کریں گے قیامت والے دن؟ سوچنے کی بات ہے نا. قیامت والے دن حوض کوثر پہ کون بیٹھا ہوگا؟ کون آپ کو حوض کوثر کا جام پلائے گا, وہاں سے پانی پلائے گا جب آپ پیاسے ہوں گے؟ وہاں پہ کوئی ایکٹر بیٹھا ہوگا, وہاں پہ کوئی آپ کا چاہنے والا بیٹھا ہوگا جس کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں, وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے. تو حوض کوثر سے آپ کو اللہ کے نبی کی سفارش چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ کو حوض کوثر سے پانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو سنت لے کر آئیں اللہ کے نبی کی, اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کریں ان کا لائف سٹائل, پھر حوض کوثر سے پانی ملے گا. اپنی لائفز میں لے کر آئیں, اپنے شادی بیاہ میں, اپنے کلچر میں, اپنی ڈریسنگ میں, ہر چیز میں ماڈسٹی لے کر آئیں. پھر ہی ادروائز وہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی سنت کو پس پردہ کر دیا تھا, آپ کے لائف سٹائل کو یہ بیکورڈ سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ان شارٹ تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ سنت آج پریکٹیکل نہیں رہی. اب تو سنت میں عمل کرو تو لوگ تو آپ کو کھا جائیں گے, ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. بہت دکھ کی بات ہے. تو اس دن پھر سفارش بھی نہیں ملے گی, اللہ معاف کرے, اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام بھی نہیں ملے گا حوض کوثر سے. سو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری منفعت کے بہت خواہش مند رہتے ہیں, ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں. اللہ نے کہا رؤوف الرحیم, بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں. تو یہ 4 چیزیں بردرز اینڈ سسٹرز ہمیں بھی ایمولیٹ کرنی, کاپی کرنی ہے. نمبر 1 کہ ہم جس کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ ہیں ہم اس کا بھلا سوچیں, ہم اس کے بارے میں کنسرنڈ ہو, اپنے بہن بھائی, امتی, ماں باپ, میاں بیوی کا رشتہ ہو, ساس سسر, کوئی بھی ہو, کنسرن شو کرو, کیئرنگ نیچر شو کریں ان کے ساتھ.
اور ان کی منفعت کے بارے میں خواہش مند ہو. اگر آپ کے پاس دین آ گیا دوسروں تک پہنچائیں. اگر آپ کا کوئی نان مسلم فرینڈ ہے آپ اس کو فائدہ نہیں دینا چاہتے دین کی جو ہے وہ نعمت سے. آپ کے گھر میں کوئی کرسچن میڈ آتی ہے, کوئی سرونٹ ہے, آپ اس کو فائدہ نہیں دینا چاہتے. آپ کے گھر میں کوئی میڈ ہے, کوئی سرونٹ ہے, کوئی کک ہے, آپ اس کو قرآن نہیں سکھانا چاہتے. اگر آپ نے سیکھ لیا, اگر وہ سیکھ لے گا یا سیکھ لے گی وہ بچہ یا جو بھی بوڑھا ہے, کیا آپ کو اس کا صدقہ جاریہ نہیں ملے گا؟ کیا وہ بھی قرآن کی طرف مائل نہیں ہو جائے گا؟ تو لوگوں کے منفعت کے بارے میں سوچیں. ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں, تو لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا رویہ رکھیں. لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہ پکڑا کریں, بدگمانیاں نہ کیا کریں. اللہ کے نبی کے کریکٹر کو ایمولیٹ کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, پھر ہی آپ قریب ہوں گے. ادروائز ہم ان لوگوں کے قریب ہوں گے جن کو ہم کاپی کرتے ہیں, جن جیسے ہم بننا چاہتے ہیں. تو یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے قریب ہونا چاہتے ہیں قیامت والے دن, یا آپ ان لوگوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں جن کو ہم کاپی کر رہے ہیں. سو ان شارٹ بردرز اینڈ سسٹرز, یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ, ہمارے بارے میں کنسرنڈ اور ہمیں فائدہ پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. ان کی حدیث پہ عمل کیا کریں, ان کی حدیث کو ریسرچ کریں, زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل لے کر آئیں, پھر ہی چینج آئے گی, پھر ہی اللہ ہم پہ رحم کرے گا. سو دس از ون آف مائی فیوریٹ آیاز اینڈ پیسیج فرام پارہ نمبر 11 سورہ توبہ ورس نمبر 128. آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to emulate رسول اللہ in every sense. ہم اپنے نبی کو ایک ایک چیز میں فالو کریں. ہم سمپلسٹی میں, ماڈیسٹی میں, ان کے بیہیویئر میں, ان کی شفقت میں, ان کے نیچر میں, فیملی کے ساتھ وہ کیسے پیش آتے تھے, بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.